کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی کہ عراق میں امریکہ کا ری فیولنگ کرنے والا بوئنگ 135 وہ غائب ہو گیا ہے۔ آج یہ اطلاع آئی ہے کہ اس کو مار گرایا گیا ہے۔ نہ صرف ایک جہاز کو مار گرایا گیا ہے بلکہ عراق میں ایران کے حامی گروپ اسلامی ریزسٹنس تنظیم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے 2 امریکی جہازوں کو جو ریفیولر ہے 135 ان کو نشانہ بنایا تھا۔ ان میں سے ایک وہیں گر کر تباہ ہو گیا جس میں 6 فوجی سوار تھے، اور امریکہ کی طرف سے بھی اس کی آج تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس میں 6 لوگ سوار تھے اور سارے کے سارے جہاز تباہ ہونے کے ساتھ ہی مارے گئے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کو ہٹ نہیں کیا گیا بلکہ یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا ہے، جبکہ اسلامی ریزسٹنس تنظیم کی طرف سے جو عراق میں ایران کی حامی تنظیم سمجھی جاتی ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے 2 امریکہ کے ان 2 جہازوں کو نشانہ بنایا تھا، جن میں سے ایک وہیں پر گر گیا اور دوسرا اسرائیل میں جا کے لینڈ کر گیا، اس کو بھی نقصان پہنچا ہوا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر مزید بات کرنے سے پہلے منصورہ باغزا کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ علی خامنہئی کی اہلیہ تھیں۔ علی خامنہئی کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ دوسرے لوگ وہ بھی شہید ہو چکی ہیں، لیکن اب یہ ایران کی طرف سے باقاعدہ تردیدی خبر آئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ منصورہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہیں اور زندہ ہیں۔ ایران کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک تو اسرائیل پر ایران کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، راکٹ برسائے جا رہے ہیں، میزائل بھی برسائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک جو کہ مسلمان ممالک ہیں، ان کی تنصیبات پر بھی یہاں پہ امریکی مفادات موجود ہیں، وہاں پر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمان کی طرف سے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، اس کی ریفائنری پر بھی حملہ کر دیا گیا جس میں آگ لگ گئی۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے حملہ نہیں کیا بلکہ یہ اسرائیل کی طرف سے اکساوے والا حملہ ہے، تاکہ عمان بھی غصے میں آ کے ایران کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تاہم آج کل اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے راکٹ یا میزائل یا ڈرون فائر کیا گیا تھا یا پھر اڑایا گیا تھا۔ اس لیے عمان والوں کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر حملہ اسرائیل کی طرف سے ہی کیا گیا ہے۔ باقی گزشتہ روز علی خامنہئی کے سپریم لیڈر کے جانشین ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے پہلا آڈیو پیغام سامنے آیا۔ ان کی طرف سے یہ خود آڈیو ریکارڈ نہیں کروائی گئی بلکہ ان کی طرف سے ٹی وی چینل پر ان کا دیا گیا بیان پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ اس پر امریکہ کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے بذات خود اس پر رد عمل دیا گیا ہے، جبکہ نیتن یاہو کی طرف سے جو کئی دنوں سے روپوش تھے، ان کی طرف سے بھی اس پر رد عمل دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، گویا وہ ان کے قتل کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے کیا کہا اور خود مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے کیا کہا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے اپنا پہلا بیان جاری کرتے ہوئے کہا، ایران حملے جاری اور ابنائے حرمز کو بند رکھے گا۔ سکول کے بچوں سمیت شہید ہونے والے تمام ایرانیوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ واشنگٹن خلیج میں اپنے فوجی اڈے ختم کرے، اگر ایسا نہ ہوا تو حملے جاری رہیں گے۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکہ کے لیے نفع بخش ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ روس اور پاکستان کے صدور سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ممکنہ حملوں کے پیش نظر بیروت کے جنوبی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر حملوں کی لہر کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر 200 راکٹ داغ دیے ہیں، جسے اس جنگ کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق اس نے اسرائیل کے وسطی شہر کیسریا کے قریب اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں وزیر اعظم نیتن یاہو کی نجی رہائش گاہ واقع ہے۔ ایران نے امریکی شپ سمیت 3
ترین بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات اور رڈاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ AFP کے مطابق دبئی کے مرکز میں دھماکے سنے گئے۔ عراقی شہر بصرہ کی بندرگاہ کے قریب 2 تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ملک کے آئل ٹرمینلز پر آپریشن روک دیا گیا۔ عملے کے زیادہ تر افراد کو بچا لیا گیا، تاہم ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ بحرین میں ایران کے حملے کے بعد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب تیل اور ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے خلیج میں ایک امریکی جہاز پر حملہ کیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق عراقی پانیوں میں بصرہ کے قریب 2 تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے ایک سیف سی وشنو ہے، جس کی ملکیت امریکہ کے پاس ہے، اور دوسرا مارشل آئی لینڈز کے پرچم کے تحت چلتا ہے۔ ایران کی جانب سے مسلسل حملوں کے نتیجے میں کویت سمیت خلیجی ممالک میں عید تقریبات اور مختلف پروگرام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ دنوں کے دوران کیے گئے حملوں میں اس نے تہران میں جوہری ہتھیار بنانے والے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق کئی ڈرون نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے خلاف آپریشن میں شامل امریکہ کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز USS جبرالٹر فولڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ کے سفر اور سیاحت کے شعبے کو یومیہ کم از کم $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ایک بار پھر $100 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام نشر کیا گیا۔ یہ پیغام سرکاری ٹی وی کے ایک میزبان نے پڑھ کر سنایا۔ اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے ایران کی جوابی کارروائیوں کے جاری رہنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ دشمن کے خلاف ایسے محاذ کھولنے کے بارے میں سوچا گیا ہے جہاں اسے کم تجربہ ہے اور وہ شدید کمزور ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر جنگی صورتحال برقرار رہی تو ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان محاذوں پر کارروائی کی جائے گی۔ مجتبیٰ خامنہئی نے یمن میں مزاحمتی محاذ، لبنان میں حزب اللہ اور عراق کی مزاحمتی افواج کا شکریہ ادا کیا۔ سپریم کمانڈر کا یہ مزید کہنا تھا کہ ہم دشمن سے ہرجانہ وصول کریں گے، اگر وہ انکار کرے تو ہم ایسا ہی نقصان دشمن کی املاک کو پہنچائیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے خطے کے ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے خبردار کیا تھا، ہم نے ان ممالک پر حملہ نہیں کیا بلکہ صرف وہاں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور آئندہ بھی مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کے پہلے بیان کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، عالمی توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے امریکہ کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس لیے جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ ایک صدر کے طور پر میرے لیے اس سے کہیں زیادہ اہم اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے، کیونکہ وہ مشرق وسطیٰ میں بلکہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اور میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO نے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر اگلے ہفتے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات کرنا بھی بڑا اہم ہے کہ ایران کی طرف سے دبئی کو خصوصی طور پر نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ویسے تو وہ کئی عرب ممالک پر نشانہ بازی کر رہا ہے، کئی اڈوں پر حملے کر رہا ہے جہاں پہ امریکی مفادات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کا فوکس دبئی پر ہے، متحدہ عرب امارات پر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دبئی کی اکانومی تقریباً تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ دبئی کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبر باہر نہ نکلے۔ بڑی سختی کی گئی، ایک برطانوی شخص کو گرفتار کیا گیا جس نے ایک میزائل حملے کی تصویر بنائی تھی اور اس کو اپلوڈ بھی کر دیا تھا۔ اس کو بعد ازاں 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ جس طرح سے متحدہ عرب امارات ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن چکا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہو چکے تھے، اسی بنا پر ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات خصوصی طور پہ دبئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جمعہ کا روز تھا اور آخری رمضان کے جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ایسا پوری دنیا میں منایا گیا، اور اس موقع پر ایران کی طرف سے 44ویں لہر کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ حملوں کی لہر ہے جس کو 44ویں لہر کہا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے ایران پر اب تک 6000 حملے کیے ہیں۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز میں 16 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ابراہیم لنکن بیڑے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ خلیج فارس سے واپس جا رہا تھا۔ واپسی پر اس کو نشانہ بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، گو کہ اس کا امریکہ کی طرف سفر جاری ہے، لیکن وہ
کافی حد تک متاثر بھی ہو چکا ہے۔ امریکہ کی طرف سے جاری ہے جنگ کو آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے جس طرح سے اپنا دفاع کیا جا رہا، حملے کیے جا رہے، اس آپریشن کو وعدہ صادق 2 کہا گیا ہے، وعدہ صادق 2 کہا گیا ہے، پرامز ٹرو 2۔ جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ عراق کے اندر اسلامی ریزسٹنس تنظیم کی طرف سے امریکہ کے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے ایک جہاز KC-135 بوئنگ ہے یہ، اور یہ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا کام کرتا ہے، فضا میں موجود جہازوں کو یہ ریفیول کرتا ہے۔ ان 2 کو نشانہ بنایا گیا، ان میں سے ایک وہیں پر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے، اور دوسرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل میں جا کے لینڈ کر گیا اور اس کو بھی نقصان پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف کویت میں موجود امریکہ کے ہوائی اڈے پر 3 اواق جہازوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، ان پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور 3 جہاز یہ اواق تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے جہاز ہیں۔ باقی ٹرمپ کی طرف سے بار بار اپنی کامیابی کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ امریکہ کا ہدف کیا تھا؟ امریکہ کا ہدف ایران میں رجیم چینج کرنا تھا اور اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ لانا تھا، لیکن ایسا تو دور دور تک بھی ابھی تک نظر نہیں آتا۔ تو کس طرح سے امریکہ جیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔